اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لعلى خلق عظيم. درود بھیجے محمد آل محمد. ایام منسوب ہیں شہزادی کونین سید نساء عالمین دخت گرامی پیغمبر اکرام اور مادر سید الشہداء، مادر سید شباب اہل الجنہ. افراد کی شخصیت کو کبھی آپ جانچنا چاہتے ہیں، کبھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں. جانچنے میں اور سمجھنے میں فرق ہے. جانچنے کا عمل وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر معمولاً جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی میں اپنے بچوں کے لیے کہوں کہ کسی کی شخصیت کو چیک کرنا، دیکھنا، اس کے تمام زاویوں کو نظر میں رکھنا کہ جہاں پر شخصیت کسی کی بھی ہو آپ کے علم کے تسلط میں آ جائے، شخصیت آپ کے قابو میں آ جائے. لیکن اگر شخصیت آپ کے اور میرے انسانی شعور کی حدوں سے باہر ہو، اگر شخصیت اس مقام پر ہو کہ جس شخصیت کے وجود کے ذریعے انسانی شخصیت کی تخلیق ہوتی ہو، اگر کوئی شخصیت ایسی ہو کہ جس میں تمام کمالات جمع ہوں، تو پھر اس شخصیت کو ہم نہ جانچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو جو اس شخصیت سے بالا تر مرحلے پر ہو اور اس شخصیت کے بارے میں بتائے. کائنات کی عظیم ترین شخصیت، کائنات کی عظیم ترین ہستی، سرور کائنات سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر ایک بات میں چھوٹی سی عرض کروں کہ جو یقیناً بہت بڑی بات ہے سید الشہداء اور امام مجتبی جناب سیدہ مولا کائنات کے حوالے سے، وہ یہ کہ پروردگار عالم نے تو جملہ اور آیت قرآن میں نازل فرما دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور پروردگار نے اسی طرح سے نبی کریم کے اخلاق کی تعریف کی. مختلف آیتیں ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ حَبِيبٌ، خدا کی رحمت کے ذریعے تمہارا مزاج اتنا نرم ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. حبیب اگر تمہارا اخلاق برا ہوتا، اگر تم تند مزاج ہوتے، اگر تمہارا مزاج سخت ہوتا، اگر تم اکھڑ مزاج ہوتے، تمہارا دل اس میں قساوت ہوتی، سختی ہوتی، رحم نہ ہوتا، مہربانی نہ ہوتی، تو یہ لوگ تمہارے پاس سے دور ہو جاتے. پروردگار نے آیتیں نازل کر دیں. یہ جو آیتیں پروردگار نے نازل کی نبی کریم کی شان کے سلسلے میں، قرآن میں ان آیتوں کو ذکر کیا. قرآن میں آج تک یہ آیات موجود ہیں. نبی کریم کی زندگی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کل 23 برس کی، اور جب سے آپ کی ولادت ہوئی اس دنیا میں تشریف لائے 63 برس کی زندگی. تو آیات نازل ہوئی نبی کریم کے زمانے میں. قرآن پورا مکمل ہوا اس کا نزول 23 برس میں تقریباً. لیکن نبی کریم کی رسالت کو چلنا ہے صبح قیامت تک. تو آیات کہہ رہی ہیں کہ آپ اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں. خلق انسانی، انسانی مزاج، انسانی عادات و اطوار، بہترین انسانی عادات کے سلسلے میں اے محمد مصطفیٰ، اے حبیب خدا، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. خدا نے کہہ تو دیا، لیکن مسئلہ یہ کہ نبی کی زندگی 23 برس پر مشتمل ہے پہلی وحی آنے کے بعد. اب ان آیتوں کی لاج کون رکھے قیامت تک کے لیے؟ 23 برس میں کوئی آپ سے آ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کے نبی 23 برس کے بعد چلے گئے، تو ہم کیسے نبی کے اخلاق کو سمجھیں؟ تو اس کے لیے عقل تقاضا کرتی ہے، انسانی شعور ڈھونڈتا ہے
ایسی شخصیتوں کو کہ جن کی ذات میں نبی کریم کا نور معجزن ہو، نبی کریم کے نور کی مالک ہو۔ اور نبی کریم کی شخصیت واقعی بڑی عجیب ہے، اگر انسانی زاویے سے بھی دیکھا جائے، آخری پیغمبر ہونے کے ناطے دیکھا جائے، قرآن جو ختم نبوت کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے اس بات کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن بشریت کے سانچے میں ڈھال کر پیغمبر اکرم کو خدا نے بھیجا، بشریت کے سانچے میں ڈھال کر پیغمبر اکرم کو خدا نے بھیجا، اور عجیب انداز سے پروردگار عالم نے نبی کریم کے بارے میں آیات نازل فرمائیں۔ آپ حضرات یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایام منسوب ہیں شہزادی کونین سے اور یہاں گفتگو ہو رہی ہے نبی کریم کے بارے میں، تو حضور جب تک خود چراغ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی کرن بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ میں دنیاوی لحاظ سے مثال دی ہے، لیکن اگر چراغ وہ چراغ ہو کہ جس نے رسالت کے چراغ کے ذریعے اپنے وجود کے چراغ کو جلایا ہو، کرن اور چراغ کی لو میں پھر دوئیت کا عنصر موجود ہے، کرن الگ ہے، چراغ الگ ہے، لیکن اسی چراغ کے ذریعے ہو بہو اس جیسا چراغ اگر جلایا جائے تو جب تک آپ اس پہلے چراغ کی روشنی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اس پہلے چراغ کی نورانیت کو نہیں سمجھیں گے، یہ جو دوسرا چراغ اس پہلے چراغ سے جلا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے کس طرح سے گفتگو کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مولا کائنات نے رسالت کے بارے میں جو گفتگو کی، کسی حد تک مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں پیش کروں آپ کے سامنے کہ نبی کریم کے بارے میں مولا کائنات نے گفتگو کس انداز سے کی ہے، اور ہم نے خود جناب امیر المومنین کے کلمات کا انتخاب کیوں کیا۔ میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے 4-5 جملے پیش کروں گا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم جب بھی نبی کریم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جب بھی حضور اکرم کی ذات کا مطالعہ کریں، ہم سب سے پہلے اگر جاتے ہیں تو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کی طرف، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ ایک سیدھا سادہ قانون ہے کہ جب امہات المومنین سے پوچھا گیا کہ نبی کریم کا اخلاق کیا تھا تو جواب کیا آیا؟ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے۔ وہی نبی کا اخلاق تھا، یعنی نبی کا اخلاق قرآن کا تجسد اور تجسم، قرآن کو اگر انسانی شکل میں دیکھنا ہے، قرآن جن فضائل کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ فلاں چیز سچ بولنا اچھی بات ہے، امانت داری اچھی بات ہے، برائی سے بچنا اچھی بات ہے، آنکھوں کو جھکا کر رکھنا اچھی بات ہے، بری بات نہ سننا اچھی بات ہے، صدقہ خیرات انفاق کرنا اچھی بات ہے۔ آپ جتنی بھی اچھائیوں کی طرف جائیے نبی کریم آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے۔ تو کیا جواب دیا گیا امہات المومنین کی طرف سے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سب سے بہترین اخلاق نبی کریم کا اگر ہے جو قرآن ہے وہ نبی کریم کا اخلاق ہے، یعنی اگر کتابی صورت ہو تو قرآن، جسمانی اور جسدانی اور انسانی صورت ہو تو نبی کریم۔ تو یہ نبی کریم اور قرآن کا تعلق۔ اب نبی کریم کے بارے میں کس سے پوچھیں؟ قرآن سے۔ قرآن سے کس کے بارے میں پوچھیں؟ نبی کریم سے۔ ان دونوں سے کس کے بارے میں پوچھا جائے تو نبی کریم کی آواز آئے گی کہ میری حدیث تم کو یاد نہیں کہ میں کہہ چکا ہوں علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اگر قرآن نام ہے نبی کریم کی شخصیت کی تشریح کا، اگر قرآن نام ہے نبی کریم کی ذات کی ڈسکرپشن کا، اگر نبی کریم کی ذات کی تفصیل اور اس کا بیان قرآن میں ہے اور قرآن کتابی صورت ہے نبی کریم کی، تو اب ان دونوں کو سمجھنے کے لیے کسی تیسرے کی طرف جائیں تو کس کے ساتھ جائیں کہ جو اس عالم میں بھی نبی کریم کے ساتھ تھا، اس عالم میں بھی نبی کریم کے ساتھ تھا، وہاں پر بھی قرآن کے ساتھ، یہاں پر بھی قرآن کے ساتھ۔ تو یہ ہستی بتائے گی، ذات جناب امیر بتائے گی کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، نبی کریم کے کردار کی بلندی کتنی ہے۔ اگر سمجھنا ہے تو نبی کریم کے پاس آ کر سمجھنا ہوگا۔ اور ابو القاسم قشیری شافعی مذہب کے عالم ہیں، بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ میں یہ واقعہ بتاؤں تاکہ اب یہ میں علامہ ہلی کا ذکر نہیں کر رہا، میں علامہ مجلسی کا ذکر نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں ابو القاسم قشیری کا۔ عجیب واقعہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سلمان صحن میں اپنے کپڑے دھو رہے تھے، کپڑے ٹانک رہے تھے یا پیون لگا رہے تھے، سی رہے تھے، مولا کائنات خرما، رطب، کھجور تناول فرما رہے تھے۔ مولا کائنات کی عمر ہوگی کوئی 26-27 برس کی اس وقت، اور سلمان کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ 250-300 برس تک کی عمر ملتی ہے، 100-150-300 برس تک کی عمر ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تقریباً کتنے برس بعد پیدا ہوئے ہیں؟
500 550 برس کے بعد. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سلمان نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے یا حضرت عیسیٰ کے اوصیاء سے ملاقات کی ہے. قصہ طویل ہے. تو مولا کائنات نے اب جب منا اہل البیت ہیں تو ازراہ متائبہ اور مزاح کے طور پہ ایک سلمان کی طرف کھجور پھینکی. سلمان نے کہا تم اپنا سن دیکھو میرا سن دیکھو, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے. کہا کہ دیکھو بزرگی سن کی وجہ سے نہیں ہوتی, بزرگی مقام کی وجہ سے ہوتی ہے. اب یہ واقعہ اس طرح سے آنا تھا تو مولا کائنات نے کام کیا. خوب توجہ کریں, ائمہ لغو کام نہیں کرتے, ائمہ عبث کام نہیں کرتے. کسی منزل تک فکر کو پہنچانا تھا, یہ کام کیا. کہا کہ اگر بزرگی عمر کی وجہ سے ہے تو یہ بتاؤ کہ جو قصبہ اور گاؤں تھا ارجن کا, جب تم وہاں پر آ رہے تھے سلمان اور شیر نے تم پر حملہ کیا, تم پانی میں گئے تھے غسل کرنے کے لیے, تو جس نوجوان نے تمہیں آ کر بچایا تھا وہ کون نوجوان تھا؟ اور تم گئے, تمہارے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ تم سفر پر آ رہے تھے, تمہیں پتہ لگا کہ ایک نبی آئے گا مدینے میں, تم نے شیراز سے فارس سے سفر کیا اس نبی سے ملاقات کا, راستے میں بالآخر سفر ہے تو تمہیں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اپنے آپ کو دھو دھلاؤ, ذرا غسل کرو, نہاؤ. تم نے اپنا لباس اتار کر رکھا, بیابان تھا, پانی میں گئے. جب تم پانی میں تمہارا آدھا دھڑ تھا تو ایک شیر آیا تمہارے لباس کے پاس کھڑا ہو گیا. تم نے پروردگار عالم سے مدد کی. ایک نوجوان آیا, نوجوان نے تلوار سے حملہ کر کے اس شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا, اور بہار کا موقع تھا, سرسبز و شاداب, ہر جگہ سبزہ پھیلا ہوا تھا. تو اس نوجوان کا تم نے شکریہ ادا کیا کہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں, تم نے اتنی بڑی مدد کی, تو ایک پھول توڑ کر تم نے دیا, اور یہ پھول دیکھو وہ ہے. یہ قضیہ, یہ واقعہ کب کا ہے؟ کئی برس پہلے کا ہے اس واقعے سے. تر و تازہ پھول. سلمان نے اب میرے الفاظ سوئی دھاگا وہیں پہ رکھا, نبی کریم کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوگا. کیا ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا. یہ علی بن ابی طالب نے بتایا واقعہ, اور واقعہ انسان بتا دے تو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے, لیکن اپنی آستین سے وہ پھول نکال کر مجھے دکھایا تو سلسلہ کیا. اچھا دیکھیے, مولا کائنات کو کوئی دکان جمانے کا شوق نہیں ہے, اپنی جانتے ہیں کہ کس کو ولایت کی کس منزل تک لانا ہے, تاکہ یقین اور مضبوط ہو جائے, محبت میں اور آگے بڑھیں. اپنی ذات کے جلوے اس کو دکھائے جاتے ہیں جس کے دل میں محبوب کی محبت ہو. جو نفرت کرے اس کو اپنی ذات کے جلوے دکھانے کا فائدہ کیا؟ تم پہلے حب کی بنیادی مرحلے پر آؤ تو صحیح, تب تم ہمیں اپنی طرف کھینچ کر لائیں گے. ہمیں دکان جمانے کا شوق نہیں, ہم کوئی پیر و مریدی جمانا چاہتے ہیں. یہاں پر رسول خدا کے پاس گئے, کہا یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہوا؟ رسول خدا نے کیا واقعہ بتایا, یہ واقعہ. اور عجیب بات یہ کہ علی نے اپنی آستین سے پھول نکال کر دکھایا, تر و تازہ وہ پھول. یہ اس واقعے کے وقت میرے علاوہ اور میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. نبی کریم نے حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو, ما من نبی ولا من وصی ابتلیا, کوئی بھی وصی, کوئی بھی نبی, من لدن آدم الی عیسیٰ, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نبی, کوئی بھی وصی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروردگار نے یا جو کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہو الا نجاہ علی بن ابی طالب, مگر یہ کہ علی بن ابی طالب نے اسے نجات دی ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مدد الہی کا نام ہے علی بن ابی طالب. اب اگر آپ اس میں منطق, فلسفہ, کلام کی پیچیدہ بحثوں میں جائیں کہ یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا, دیکھیے یہ تو اسی خدا نے کروایا جس نے اس لاٹھی کے ذریعے دریا نیل کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا. یہ اسی خدا کے کام ہے, میرے اور آپ کے کام تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بیٹھ کر سمجھاؤں. تو یہ اسی خدا کے کام ہے جس نے یونس کو شکم ماہی میں زندہ رکھا. یہ اسی خدا کے کام ہے کہ جس نے موسیٰ کے جھولے کو دریائے نیل کی بے رحم موجوں پر حفاظت فرمائی. اسی خدا کا کام ہے کہ جس نے موسیٰ کی لاٹھی سے کہا کہ مارو پتھر پر پانی نکلے گا, پتھر پر مارو پانی نکلے گا, پانی پر مارو پتھر بن جائے گا. لاٹھی ایک ہے, 2 متضاد کام کرتی ہے. وہی عیسیٰ ہیں, ہاتھ پھیر رہے ہیں آنکھوں پر, بینائی آ جاتی ہے. اس پر اعتراض نہیں ہوا. جب اس پر اعتراض نہیں ہوا تو یہ حدیث موجود ہے. علی نام ہے مدد الہی کا, یعنی یہ روح علی ابن ابی طالب ہے.
تو ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں جا کر پوچھیں گے کہ مولا کائنات نے کس انداز سے بیان فرمایا خود ذات نبی کریم کو۔ مولا کائنات کا ایک خطبہ ہے جہاں پر مولا کائنات توحید کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ فرمایا الحمدللہ الذی لا ینالہ بعد الہمم ولا یبلغہ لا ینالہ حدس الفتن ولا یبلغہ بعد الہمم۔ حمد اس خدا کی کہ بلند ترین ہمتیں بھی جس کے وجود کو پا نہیں سکتی ہیں، اور ذہین ترین لوگوں کی عقل اس کے وجود کے بارے میں گمان بھی نہیں رکھ سکتی۔ یعنی تم گمان کے ذریعے پہنچ جاؤ کہ پروردگار اس طرح کا ہوگا، وہ تمہارے گمان سے بھی بہت دور ہے۔ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ بارش بہت ہوتی ہے، برف بہت پڑتی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، تو آپ یہاں پر گمان کے ذریعے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ پہاڑ سرسبز ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، مختلف طرح کے پرندے ہوں گے۔ آپ گئے نہیں، لیکن آپ نے جب میرے منہ سے یہ سنا کہ بارش کثرت سے ہوتی ہے اور وہاں پر بہت زیادہ پانی موجود ہے، تو اب آپ نکالتے جاتے ہیں نتیجے کہ مویشی اچھے ہوتے ہوں گے، گوشت سستا ہوتا ہوگا، دودھ کی چیزیں بہت سستی مل جاتی ہوں گی، آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہوگی، وہاں پر گرمیوں کے موسم میں جانا چاہیے، اور ایک کے بعد ایک چیزیں آپ نکالتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک چیز آپ کے ذہن میں ہے کہ جہاں پر پانی کی برسات، بارش کی برسات زیادہ ہو، جہاں نہریں دریا زیادہ ہوں، وہاں کا جہاں کا موسم ایسا ہو، تو وہاں پر یہ تمام نتائج نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ گمان کے ذریعے وہاں تک پہنچے۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں وَلَا يَبْلُغُهُ بُعْدُ الْهِمَمْ وَلَا يَنَالُهُ حدس الفتن۔ انسان اگر کسی چیز کا سفر طے کرتا ہے تو اپنی بلند ہمتی کے ذریعے طے کرتا ہے۔ تمہاری ہمت کتنی بلند ہے؟ تمہاری ہمت انبیاء سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ اگر تمہاری ہمت انبیاء والی بھی ہو جائے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم وجود خدا کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے ذہن کے گھوڑوں کو جتنا بھی دوڑا لو، تم پروردگار کے بارے میں گمان قیاس کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی تمہارا قیاس، تمہارا خیال، تمہارا تصور، تمہارا تفکر اور تمہاری فکر پروردگار عالم کی حقیقت کو نہیں پا سکتی۔ اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ خطبے کے 4-5 جملے مجھے مزید بتانے، کون سا خدا نہ عقل مند ترین انسانوں کی عقل اس کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ بلند ہمت ترین لوگوں کی ہمتیں وہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ یہ خدا، جب یہ خدا کسی چیز کو نازل کرے اور پھر عجیب انداز سے نازل کرے، اب مولا کائنات کے خطبے کچھ الفاظ حذف کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا، عجیب جملہ فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو خلق کیا، اور وہاں پر یہ جملہ فرمایا جب انبیاء کو خلق کیا تو انبیاء کی نسلوں کا خیال رکھا، انبیاء کے باپوں کا خیال رکھا، انبیاء کی ماؤں کا خیال رکھا، انبیاء کے والدین کا خیال رکھا، اور وہاں پر مولا کائنات نے یہ جملہ فرمایا فَاسْتَوْدَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ وَاسْتَوْدَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ۔ عجیب جملہ ہے، امانت کے طور پر رکھا، استودعہم، امانت کے طور پر رکھا انبیاء کے نور کو، فی افضل مستودعین، امانت رکھنے کی بہترین جگہ پر، وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ، وہاں پر رکھا انبیاء کی نسل کو کہ جو بہترین نسل رکھنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے بعد جملہ یہ فرمایا حتی افزت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا یہاں تک کہ پروردگار عالم کی کرامت، خوب توجہ کیجیے گا، اگر خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر، اگر وہم و گمان سے بالا تر ہو تو وہ ذات خدا ہے۔ جب ذات خدا اپنی کرامت کو دکھانا چاہے تو وہ کس کی ذات ہے؟ سنیے مولا سے، یعنی وہ ذات، میں پھر تکرار کروں گا تاکہ حق کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حد تک ادا ہو سکے۔ جو وہم و گمان سے ماورا ہے، بلند ترین ہمتیں جہاں تک نہ پہنچ سکیں، وہ ہے خدا کی ذات۔ لیکن وہی خدا جو عقلوں سے دور، شعور سے دور، گمان سے دور، حدس و خیال و وہم و فکر سے دور ہے، جب وہ خدا انبیاء کا خیال رکھتا ہے تو کس طرح سے رکھتا ہے؟ فرمایا بہترین نسلوں میں انبیاء کے نور کو رکھتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی کو مختلف لقب دیے گئے، ہر نبی سے مختلف امتحانات لیے گئے، قرآن میں بھرے پڑے ہیں انبیاء کے امتحانات۔ اب مولا کا جملہ سنیے، حتی افزت کرامت اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ پروردگار کی کرامت، پروردگار کی عزت، پروردگار کی بزرگی
پہنچی کس ذات تک؟ محمد مصطفیٰ کی ذات تک. یعنی وہ ذات کہ جو نہ دکھائی دے نہ سمجھا جا سکے، جب وہ ذات اپنی عزت کا ظہور کرنا چاہے تو نام ہے محمد مصطفیٰ. یعنی جب آپ مدینے جائیں زیارت پڑھیں تو عزت خدا کی زیارت کر رہے ہیں. اب یہاں سمجھ میں آیا آپ کو؟ اگر یہ حدیث کہی جاتی ہے من زارنی، جو میری زیارت کرے گویا ایسا ہے کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی، انسان کے حلق سے. یہ بھائی تجلی ذات پروردگار ہے محمد مصطفیٰ. کمالات الہی اگر ہیں، ذات حتی افضت کرامت اللہ الی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ پروردگار عالم کی ذات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی خصوصیتیں ہیں، کرامت اللہ، اللہ نے عزت جو دینی تھی کسی بندے کو، وہ نبی کریم کی ذات میں متجلی فرما کر، عطا فرما کر نور محمد مصطفیٰ کو اس انداز سے خلق کیا. افضت پہنچی کہاں تک؟ کرامت نبی کریم تک. اچھا اب یہ سلسلہ کرامت کا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نہیں حضور، قرآن فرما رہا ہے دیکھو محمد خاتم النبیین ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، خوب توجہ کیجئے گا، ایک اور نتیجہ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پروردگار عالم کی نگاہ میں قیامت تک کے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے نور کو دکھلا سکے. جو ہستی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں بھیج دی. اگر کوئی اور ہوتا تو پروردگار اس کو بھیجتا، اس سے آگے ہوتا. اب نور مصطفیٰ کہاں سے ملے گا؟ نور مصطفیٰ حدیث قصہ کے آخر میں ملے گا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. یہاں تک کی جو گفتگو کی گئی اس کے ذریعے آپ سمجھ لیجیے، جو آپ مسلسل کام کر رہے ہیں تقریر کے شروع سے بار بار صلوات بھیج رہے ہیں، اس کی حقیقت کو بھی کسی حد تک سمجھیے. یعنی پروردگار تو درود بھیج محمد آل محمد پر. کس پر درود بھیج؟ محمد و آل محمد پر. یعنی محمد پر. کس پر؟ یعنی پروردگار اپنی کرامت پر درود بھیج. جو تو نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا مصطفیٰ کی صورت میں، اس پر درود بھیج. اور کس پر؟ ان پر جو آل محمد ہیں. یہ آل ہوتا کیا ہے؟ آل کا مطلب ہے اہل. کائنات میں اگر کوئی اہلیت رکھتا ہے نور مصطفیٰ کو وصول کرنے کی تو وہ یہی 13 معصومین ہے جو مصطفیٰ کے بعد آئے ہیں. یعنی ہم پروردگار تیری کرامت کو بھی سمجھتے ہیں کہ کہاں پر آ کر مستقر ہوئی، اور ہم اس کرامت کے تسلسل کو بھی سمجھتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے، اگر کوئی کرامت الہی کو بھی سمجھے اور تسلسل کرامت کو بھی سمجھے، اب اس کو اگر موت آ جائے اور پروردگار عالم کا نمائندہ یہ کہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو یعنی تم معرفت رکھتے تھے، تم تسلسل معرفت کو سمجھتے تھے، تم تسلسل کرامت کو سمجھتے تھے، تم ان لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ جو در در کی ٹھوکریں کھا کر ہر شخص کے دروازے کی ریت کو چاٹیں اور پھر تھوکیں، کہیں یہ ہم نے کیا کھا لیا، یہ ہم نے کیا لے لیا. تم ہمیشہ رہے اس کے پیچھے، اس خاک کے پیچھے کہ جو شفا ہے. تم اس خاک کے پیچھے چلے. خاک شفا یہ نہیں بتایا معصوم نے کہ کس سے شفا؟ جتنی بیماریاں ہیں سب سے شفا. سب سے بنیادی بیماری کیا ہے؟ بنیادی بیماری ہے شرک. شرک سے شفا، غلاظتوں سے شفا، نجاستوں سے شفا، توحید کے راستے پر چلنے کے لیے شفا. کیا فرمایا مولا کائنات کے؟ دوبارہ خطبے کی طرف چلیے، ایک درود بھیجیے مولا کائنات کی بارگاہ میں تاکہ طاقت آپ کو مل سکے اور مجھے بھی. فرمایا فاستودعہم فی افضل مستودع، اس جگہ پر امانت کے طور پر رکھا نور انبیاء کو کہ جو بہترین امانت کے طور پر رکھنے کی جگہ تھی. ایک جملہ کہہ دوں پھر آگے بڑھ جاؤں. یعنی مولا کائنات مزاج آشنا نبوت ہے نا، تو گفتگو فرما رہے ہیں آپ کو جناب آمنہ کے مقام سمجھنے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے. حضرت عبداللہ کا مقام سمجھنا ہے، نہج البلاغہ پڑھیے. آپ کو حضرت عبد المطلب سمجھنے ہیں، نہج البلاغہ پڑھیے.
یہ 50 اور 20 روپے والی کتاب اور دینیات اور اسلامیات کے کورس لکھنے والوں کو کیا پتا کہ رسالت کی تعریف کی کیسے جاتی ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ پیٹ پہ چھیٹ آئی پانی کی یا نجاست کی، اس سے آپ پوچھیں گے عرش اولا کے مسائل کو؟ نہج البلاغہ پڑھیے، فرمایا فاستودعہم فی افضل مستودع، پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کے نور کو صلبوں میں رکھا، نور کی صورت میں ان صلبوں میں رکھا جو بہترین امانت رکھنے کی جگہیں ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ مومن جس کے دل میں حب علی ابن ابی طالب ہے، کہا گیا تم اپنی ماں کے لیے بہت دعا کیا کرو، کیونکہ تمہاری ماں وہ خاتون تھی کہ جس نے خیانت نہیں کی۔ جس دل میں محبت ہو اس ماں کا یہ مرحلہ ہے، تو خود اس خاندان کی مرکزی شخصیت کا مقام کیا ہوگا، اس کے نور کو کن شخصیات کی ذات میں رکھا جائے گا، اس کے ماں باپ کس مقام پر ہوں گے۔ ایک طرز تفکر وہ کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، خدا ایسے جملے لکھنے والوں کو ہدایت دے کہ جناب عبداللہ جناب آمنہ جہنم میں ہے، خاکم بدہن نعوذ باللہ۔ اور ایک نہج البلاغہ کا رسول فاستودعہم افضل مستودع وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ۔ اگر سمجھنا ہے اب جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کون تھے، نہج البلاغہ پڑھیے، یعنی بہترین امانت رکھنے کی جگہ پر رکھا، بہترین۔ جب مولا کائنات فرمائیں اگلے خطبے میں کیا فرمایا، لم یسم فیہ آہر ولا ضرب فیہ فاجر، نبی کریم کے خاندان میں نہ کوئی بد کردار عورت تھی نہ کوئی بد کردار مرد تھا۔ بد کردار عورت دیکھنی ہے تو جا کر دیکھو جنگ احد میں کس کے منہ سے ہمارے چچا کا خون ٹپک رہا ہے۔ تم کیا سمجھو آمنہ کون ہے، تم کیا سمجھو شان رسالت کیا ہے، تم اس خاندان کو سمجھو تو کیسے سمجھو گے؟ پھر فرمایا، اور عجیب جملہ ہے مولا کائنات کا، فرمایا بہترین امانت رکھنے کی جگہ پر رکھا، بہترین مستقر پر، بہترین قرار دینے کی جگہ پر قرار فرمایا۔ کس کا؟ نور رسالت کا، تمام انبیاء کا۔ یہاں تک کہ کرامت جب پہنچی تو اس کی فضیلت کیا ہے، تناسختہم کرائم الاصلاب الی مطہرات الارحام، یعنی ہر صلب نے پچھلے صلب سے نور انبیاء کو اس انداز سے لیا کہ نور انبیاء کی حقیقت میں نہ کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی، اور اس کے بعد امانت کے طور پر پاک و پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل کیا۔ یعنی جن شجروں سے انبیاء کا تعلق ہوتا ہے ان شجروں میں نہ بد کردار مرد آتا ہے نہ بد کردار عورت آتی ہے۔ ہر صلب پچھلے صلب سے امانت کے طور پر نور رسالت کو لے کر اگلے صلب کی جانب بھیج دیتا ہے۔ اس جملے کو خوب اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ مجھے جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ اللہم صلی پھر فرمایا فَأَخْرَجَهُ۔ تمام انبیاء کی بات تو یہ تھی نا کہ اس طرح سے ان کی مائیں ہوتی ہیں نورانی، ان کے باپ اس طرح سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اب جب بات آئی محمد مصطفیٰ کی، مولا کائنات فرما رہے ہیں فَأَخْرَجَهُ من افضل المعادن منبتا واعز العرومات مغرسا۔ فرمایا اب جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی تو مصطفیٰ کو پروردگار عالم نے نکالا، کس معدن سے نکالا اور کس خاندان سے نکالا؟ واقعی عجیب سلسلہ ہے ان دونوں بھائیوں کا۔ مولا رسول خدا کے پاس جائیے وہ مولا علی کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا علی کے پاس جائیے وہ رسول خدا کے۔ تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ نور ہی بتائے گا نور کیا ہے۔ ایک نور کے پاس جائیں گے وہ دوسرے نور کا آپ کو پتہ دے گا، پہلا نور دوسرے نور کا، دوسرا نور پہلے نور کا۔ فرمایا فَأَخْرَجَهُ، پروردگار عالم نے کس خاندان سے نکالا؟ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ۔ پروردگار نے نبی کریم کو اس خاندان میں رکھ کر وجود میں لایا، پروردگار اس خاندان میں رکھ کر پیدا کیا۔ صَدَعَ مِنْهَا أَنْبِيَاءَهُ، کہ جن خاندانوں میں سے رسول نکلتے ہیں، یعنی ہرکس و ناکس کے خاندان میں سے نہیں، مکے کے ہر گھر میں سے نہیں نکالا، اس گھر میں سے کہ صبح شام جہاں پر انبیاء کا وجود ہوتا ہے، جہاں سے انبیاء نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا اخرجہ من افضل المعادن منبتا۔ معادن کس کو کہتے ہیں؟ معدن کو، معادن کی جمع ہے معادن۔ معادن کس کو کہتے ہیں؟ کانوں، ہیرے کی کان، کوئلے کی کان، عقیق کی کان، فیروزے کی کان۔ ہر کان کی قیمت کتنی ہوتی ہے صاحب؟ ایک کان ہے، ایک مائن ہے، ایک معدن ہے جو 10 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، دوسری کان اس کے برابر میں وہ بھی 10 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں سے نکلتا ہے کوئلہ، اس میں سے نکلتے ہیں ہیرے۔ اسکوائر کلومیٹر ایریا ایک ہی ہے
لیکن قیمت کس کے ذریعے تعین کیا جاتا ہے؟ جو چیز اس کان کے وجود میں سے نکل رہی ہے. یعنی نبی کریم کا خاندان وہ ہے کہ جس کی ذات میں سے ایسا انمول گوہر نکل کے آیا کہ جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اور پھر مولا کائنات کے جملوں پر غور کیجئے گا، افصح العرب نہیں ہے، افصح العالم ہے، امام الکلام ہے علی بن ابی طالب کا کلام. فرمایا افضل المعادن منبتن، یعنی تم بہترین معدن کا تصور کرو. معدن منبتن، منبت کس کو کہتے ہیں؟ اگنے کی جگہ. کیا مطلب اگنے کی جگہ؟ آپ کہتے ہیں مولانا یہ مٹھی پر فیروزے، پھر مزید فیروزے. آپ فیروزے لا کہاں سے رہے ہیں؟ ختم نہیں ہو رہا ہے. کس دکان سے لا رہے ہیں؟ کراچی کی تمام دکانوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو تب بھی فیروزے ختم ہو جائیں گے. آپ 10-20 بوریاں لا چکے ہیں. مولانا اصل میں ہمارے پاس معدن ہے فیروزے کی، نکالتے رہیے، ختم نہیں ہوگا. میں بچوں کے لیے بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی، کھیوڑا کی کان سکندر اعظم کے زمانے سے بھی پہلے نمک نکل رہا ہے، آج تک نمک نکل رہا ہے، کمی نہیں آئی. دنیا بھر میں وہ نمک مشہور ہے. نہ کیفیت میں کمی آئی، نہ کمیت میں کمی آئی، نہ کوالٹی کم ہوئی، نہ کوانٹٹی کم ہوئی. یہ جو نمک معمولی سے آپ کے دسترخوان کی زینت ہے، یہ قدرت خدا نے اس طرح سے خلق کیا کہ 4-5-6 ہزار سال ہو گئے اور نہ کمیت میں کمی آئی اور نہ قیمت میں کمی آئی، نہ منزلت میں کمی آئی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروردگار اپنی کرامت کا نور عطا کر کے جب محمد مصطفیٰ کو دنیا میں نازل کرے گا تو اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم کی صفات کو آپ کس طرح سے تولیں گے؟ پھر وہی جملہ کہوں جو شروع میں کہا، نبی کریم تو 63 برس کی عمر میں چلے گئے. اب آپ ڈھونڈیے جا کر اس معدن کو کہ جو صبح قیامت تک اپنے نور کو نچھاور کرتی رہے گی. اور مرحلہ وہ آئے گا کہ جس کو قرآن نے کہا وہ اشرقت الارض بنور ربہا، جب ظہور کریں گے نا آپ کے اور میرے آخری مولا تو زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک جائے گی. یہ معدن چلے گی صبح قیامت تک، اور صبح قیامت سے لے کر ہم فیہا خالدون کے مرحلے تک اس کا ظہور جانا ہے. معمولی کرامت نہیں ہے. فرمایا افضل المعادن منبتن، یعنی ان معادن میں سے نکالا کہ جن کے اندر جو چیز موجود ہوتی ہے خزانہ، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تمام معادنوں کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر خزانہ ختم نہیں ہوگا. جتنی بھی ایسی معادن ہیں جن میں خزانہ ختم نہ ہو، ان میں سب سے افضل معدن رسول خدا کے خاندان کی ہے. یعنی یہ نہ کہیے گا کہ رسول خدا اس معدن سے ہیں جس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہیے کبھی ختم نہ ہونے والی معدنوں میں سے رسول خدا کا گھر افضل ترین ہے. ایک اور جملہ سنیے توجہ کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ جو رسول خدا کا خاندان افضل ترین ہے، ایک مرحلہ ہے رسول خدا کی ولادت سے پہلے کا، ایک مرحلہ ہے رسول خدا کی ولادت کے بعد کا. رسول خدا کو اس خاندان میں سے نکالا کہ جو افضل المعادن منبتن ہے، یعنی یہ وہ معدن ہے، یہ خاندان ایسا ہے کہ جو افضل المعادن ہے، بہترین معدن ہے، بہترین کان ہے، یعنی اس میں سے نکالا. سوال کروں گا آپ سے، رسول خدا افضل ترین پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ افضل ترین انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ افضل ترین مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ افضل ترین مخلوق اس خاندان میں پیدا ہوئی، یعنی اس مخلوق الہی سے پہلے کوئی رسول خدا جیسا نہ تھا. اب ایک سوال کر رہا ہوں، نتیجہ آخر میں دوں گا. اب رسول خدا جناب آمنہ کی آغوش مطہر میں تشریف لا چکے. اب رسول خدا حضرت عبداللہ کی نسل سے، حضرت عبداللہ کے صلب سے دنیا میں تشریف لا چکے. ابھی تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے اس خاندان میں، افضل المعادن تھا. اب مصطفیٰ آ چکے ہیں. اب دل پر ہاتھ رکھ کے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اب اس خاندان کی افضلیت کہاں جائے گی؟ پہلے یہ خاندان زیر تربیت تھا ابو طالب اور عبد المطلب کے. پہلے یہ خاندان زیر تربیت تھا عبد مناف کے، جناب ہاشم کے. ان ہستیوں کے زیر تربیت تھا، لیکن ان ہستیوں نے اس نور الہی کو بچایا. میں نے کیا جملہ پیش کیا آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا؟ تناسختہم کرائم الاسلاب، یعنی ہر صلب نے حفاظت کی نور نبی کی. یہ مسلسل کس کے درمیان رہا نور؟ عبد مناف، جناب ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، نور امامت. یہ تمام کے تمام اس طرح سے رہا. جب یہ نور ظاہر نہیں تھا تو بہترین لوگوں کے صلب میں تھا. جب یہ نور ظاہر ہوگا تو خود اس نور کا صلب کس مقام پر ہوگا؟ اس نور کی نسل کس مقام پر ہوگی؟ فرمایا کہ دیکھو اس شجرے سے نکالا، وَعَزِّ الْعُرُمَاتِ مَغْرَسًا، اس خاندان سے نکالا کہ جس خاندان کے مغرسن، جب درخت کو بویا جائے تو کہتے ہیں غرست شجر.
آپ نے کسی شخص نے درخت بویا، کہا تھا غرس الشجر، یا کوئی کھیتی لگائی اس کو حرث کہتے ہیں، ہے رے سے حرث، غرس یعنی اگانا، بونا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ خاندان ہے کہ جو اعز العلومات مغرسن، یہ وہ خاندان ہے جس خاندان کی عزت اتنی بلند ہے کہ اس خاندان کی عزت کے آگے کسی کی عزت نہیں ہے۔ میں کہوں گا پروردگار جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے تو سب سے زیادہ باعزت ترین خاندان یہ تھا، اب تو نے مصطفیٰ جیسی ذات کو ظاہر کر دیا جو تیری عزت کا امین ہے، اب اس خاندان کی بلندی کس مقام پر عروج پہ جائے گی، مجھے تو یہ سمجھا دے یہ کس مقام پر ہے خاندان؟ فرمایا شجرتہ خیر الشجر، نبی کریم کا شجرہ خاندان، خاندانی شجرہ نامہ بہترین شجرہ ہے، واسرتہ خیر الاسر، نبی کریم کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے۔ اور عجیب جملہ فرمایا نبتت فی حرم و بسخت فی کرم، یہ وہ خاندان ہے جو حرم الہی میں بویا گیا ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے پھل پھول پودے پتے شاخیں پروردگار کے کرم سے وجود میں آئی ہیں۔ حرم کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس بویا گیا تھا، حرم کا مطلب یہ ہے کہ ذات پروردگار عالم نے اس کے گرد حفاظت کی ایک دیوار کھینچی ہے، نہ نجاست اس خاندان میں داخل ہو سکتی ہے، نہ طہارت باہر نکل سکتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا آپ کسی کو آنے نہیں دیتے لیکن کوئی بھی باہر جانا چاہے چلا جائے، نہیں حضور، جب پروردگار عالم حفاظت فرما رہا ہے، جب پروردگار عالم نے چار دیواری کھینچی ہے، جب باؤنڈری وال پروردگار عالم نے کھینچی ہے، نہ نجاست آ سکتی ہے نہ طہارت باہر نکل سکتی ہے۔ یہ خاندان وہ ہے۔ اور پھر فرمایا لہا ثمر لا ینال و شجر، عجیب جملہ ہے، اس خاندان کے جو پھل ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن تک نہیں پہنچا جا سکتا، وہ فروع طوال، اس خاندان کی شاخیں اتنی لمبی ہیں کہ جن تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اب خاندان کی شاخیں کیا ہوتی ہیں؟ درخت کی شاخیں وہ ہوتی ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، درخت کی شاخیں وہ ہوتی ہیں جس میں درخت کی خصوصیات ہوں۔ میں آپ کو امرود کی شاخ لا کر دوں کہ حضور یہ شاخ دیکھیے، آپ دیکھیں گے، میں کہوں کتنی اچھی آم کی شاخ ہے، کہیں مولانا کیوں غلط کیا، امرود کی شاخ ہے۔ آپ کو کیسے پتا امرود کی شاخ ہے؟ آپ نے توڑتے ہوئے ہم کو دیکھا تھا؟ مولانا دیکھیے امرود کے درخت کی شاخ امرود کے درخت جیسی ہوگی۔ آم کی شاخ لا کے دوں، کہوں دیکھیے فالسے کی شاخ ہے، آپ کہیں مولانا یہ آم کی شاخ ہے۔ نیم کی شاخ لا کے دوں، کہوں یہ انگور کی بیل کی شاخ ہے، انگور کی بیل سے کا ٹکڑا ہے، آپ کہیں گے نیم کی شاخ ہے، کیونکہ ہر درخت میں خصوصیات جو آتی ہیں شاخ میں وہ درخت کی آتی ہیں۔ اب جو مولا کائنات خاندان کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس خاندان کی شاخیں اتنی طویل ہیں اور پھل اتنا بلند ہے کہ کسی کا ہاتھ اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو میں کہوں گا یا علی خود ہی فرمائیے اس خاندان کی شاخوں کے نام کیا ہیں؟ تو مولا کائنات جواب دیں گے کہ بھائی پہلی شاخ فاطمہ ہے، ایک شاخ میں ہوں، ایک شاخ حسن ہے، ایک شاخ حسین ہے، اور ایک آخری شاخ جو ہے وہ حجت ابن الحسن ہے، کہ جن کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے حضرت عیسیٰ جو اپنے ہاتھ سے حیات اور رزق بانٹتے ہیں۔ محمد وآل محمد صلی درود بھیجیے محمد آل محمد۔ تو یہ شاخیں کیا ہیں؟ یہ شاخیں اس درخت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان پیغمبر کی شاخیں وہ ہیں، ہر درخت کی شاخ وہ ہوتی ہے کہ جو اس درخت کی توسیع ہو، اس درخت کا ایکسپینشن ہو، اس درخت کا ایکسٹینشن ہو۔ میں پھر بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں۔ اگر آم کی شاخیں دکھا کر کہوں دیکھیے نیم کا درخت باہر لگایا تھا یہاں تک پھیل کے آ گیا، تو بچہ کہے گا مولانا یہ نیم کے درخت کا پھیلاؤ ہے، آم کے درخت کا نہیں ہے۔ یعنی رسول خدا کی ذات کا پھیلاؤ اگر دیکھنا ہے تو خود رسول خدا سے پوچھئے اور صفات ڈھونڈیے کہ رسول خدا جیسی صفات کہاں تک ہیں۔ جہاں تک وہ صفات پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی یہ شجرہ نبوت کا پھیلاؤ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر نہ ہوتی فاطمہ زہرا، اگر نہ ہوتے حسن و حسین،
نہ ہوتے امیر المومنین، تو وہ صفات جو پروردگار عالم فرما رہا ہے رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہ حبیب انک لعلی خلق عظیم، تم ہر اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہو، وہ اخلاق رسول خدا اپنے ساتھ لے جاتے۔ دنیا میں اگر فاطمہ نہ ہوتی، رسول کے اخلاق کو امانت داری کے ساتھ کون حفظ کرتا؟ یہ فاطمہ کا احسان ہے بشریت پر، یہ فاطمہ کا احسان ہے مسلمانوں پر کہ رسول کے جانے کے بعد رسول کی نورانیت کے چراغ کو زندہ رکھا۔ رسول کے جانے کے بعد حسن اور حسین نے، علی مرتضیٰ نے رسول کی نورانیت کے چراغ کو زندہ رکھا۔ عجیب جملہ فرمایا۔ اور مولا کائنات نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں؟ بس یہاں تک آپ نے سمجھ لیا اگر خاندان نبوت کو کسی حد تک، تو میں مولا کائنات کے کلمات قصار سے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو نتیجے کی طرف لے جاؤں۔ مولا کائنات کلمات قصار میں فرماتے ہیں، دیکھو، ان اغنى الغنى العقل واکبر الفقر الحمق واشد اوحش الوحش العجب۔ عجیب جملہ۔ واکرم الحسب، عجیب جملہ فرمایا۔ سب سے پہلا جملہ دیکھو، ان اغنى الغنى العقل، ہر شخص چاہتا ہے بے نیاز ہو جائے، ہر شخص چاہتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے، پیسے کے لحاظ سے، تعلقات کے لحاظ سے، جس ادارے میں جائے وہاں پر اس کے جاننے والے ہوں، سب سے بڑا عہدیدار، اس سے بڑی اچھی دوستی ہو، ایک فون پہ وہ تمام کام کروائے، حتیٰ فون بھی نہ کرنا پڑے، خود بخود کام ہو جائے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، انسانی فطرت یہ ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اگر تم سب سے بے نیاز ہونا چاہتے ہو، ان اغنى الغنى العقل، سب سے زیادہ جو چیز بے نیاز کرتی ہے تم کو، وہ تمہاری عقل ہے۔ عقل کی صحت و سلامتی کے لیے کوشش کرو۔ ان اغنى الغنى العقل، تونگری یعنی کسی کا محتاج نہ ہونا، سمجھ لیا آپ نے؟ ان اغنى الغنى العقل۔ اب محتاجی کیا ہے؟ فرمایا وہ اکبر الفقر الحمق، سب سے زیادہ برا فقر، سب سے زیادہ بری ناداری، سب سے زیادہ بری غربت ہے حماقت۔ یہ کون؟ علی بن ابی طالب۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی بن ابی طالب۔ ان جملوں کے ذریعے سمجھیے اپنے مولا کو کہ مولا نماز روزے کی بات نہیں کرتے جب انسانی شخصیت کی بنیاد کو بتاتے ہیں، عقل اور حماقت کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر عقل نہیں ہوگی عبادت صحیح سے نہیں کر سکتے، عقل نہیں ہوگی جہنم سے بچا نہیں سکتے، اگر عقل نہیں ہوگی اپنے لیے ہادی راہ کو معین نہیں کر سکتے، اگر عقل نہیں ہوگی زندگی برباد ہو جائے گی، حماقت آ گئی زندگی برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اوحش الوحش العجب، سب سے بری وحشت۔ وحشت کیا ہے؟ تنہائی کا وہ احساس کہ جو انسان کے اوپر خوف کا ایک عالم طاری کر دے۔ آپ شہر میں آئیں، ریل گاڑی سے اتریں، ہوائی جہاز سے اتریں، شہر میں آپ کو نہ ایک گاڑی چلتی ہوئی دکھائی دے، نہ کوئی شخص سڑک پہ چلتا ہوا دکھائی دے، کسی گھر سے نہ کسی بچے کی آواز آ رہی ہو، نہ کسی سائیکل کے موٹر سائیکل کے چلنے کی آواز آ رہی ہو، پرندے کی چہچانے کی آواز بھی نہ آ رہی ہو۔ انسان وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شہر کے لوگ کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ بچے جب گھر میں اٹھتے ہیں کسی کو نہیں دیکھتے، کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ بچے کی ذات میں تنہائی کو احساس کرنے کا عنصر ہے، وہ وحشت کے عنصر کو ایجاد کرتا ہے، اور وحشت گریہ اور بکا فریاد پر مجبور کرتی ہے۔ انسان وحشت سے خوف زدہ ہے۔ مولا فرمانا اوحش الوحش العجب، سب سے بری تنہائی جو انسان کو ڈسے جاتی ہے وہ ہے خود پسندی۔ سب سے اچھا میں ہوں، نماز سب سے اچھی میری، عبادت سب سے اچھی میری، مسجد سب سے اچھا میں پڑھتا ہوں، کاروبار میں سب سے زیادہ ایماندار میں ہوں، تمام خوبیاں مجھ میں جمع ہیں، تمام دنیا کے لوگ بیوقوف ہیں، مجھے کوئی مشورہ نہ دے، مجھے کوئی رستہ نہ دکھائے، مجھ سے اگر بات کر لی مولانا آپ نے غلطی کی، سب سے بہتر عقل مجھ سے شروع ہوتی ہے، مجھ پر ختم ہوتی ہے۔ مولا فرمانے تنہا رہ جاؤ گے، کوئی تم سے بات نہیں کرے گا، کوئی تمہیں بات کرنے کے قابل نہیں سمجھے گا۔ اوحش الوحش العجب۔ فرمایا وہ اکرم الحسب حسن الخلق، اور بہترین عزیز ترین باعزت ترین خاندان حسن خلق ہے۔ تمہارے خاندان میں کوئی بڑا افسر نہیں ہے؟ اچھا، پریشان رہتے ہو؟ تمہارے خاندان میں بڑی بڑی ڈگریاں کسی کے پاس نہیں ہیں؟ مولا فرمانے اچھے اخلاق والے بن جاؤ، لوگ تمہارے خاندان کی خود بخود تعریف کرنے لگیں گے۔ تم کیوں چاہتے ہو سب میرے فلاں رشتہ دار پی ایچ ڈی، میرے فلاں ماموں فلاں طب کے شعبے میں اسپیشلسٹ، فلاں ڈپٹی کمشنر، فلاں اسسٹنٹ، فلاں یہ فلاں وہ، اچھا اتنے بڑے خاندان سے، لیکن مجھے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، مومن کی عزت نہ کروں، مومن کی عزت کروں، انسان کی عزت پیسے کی وجہ سے، غریب مومن کی عزت نہ کروں۔ جتنا بھی بڑا خاندان ہو، لوگ سامنے کچھ نہیں کہتے ڈر کے مارے، پیچھے انتہائی مغلظات سے نوازتے ہیں۔ مولا فرمانے خاندان نہیں ہے نا تمہارا، بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں تمہارے پاس، پیسہ نہیں ہے، اکرم الحسب حسن الخلق، اپنے اخلاق کو اچھا رکھو، خود بخود عزت مل جائے گی، لوگ کہیں گے کتنے اچھے خاندان کا فرد ہے،
کتنا مؤدب ہے. خوب توجہ کیجیے گا یہاں پر, خوب توجہ کیجیے گا. مولا فرمان حسن خلق سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے بڑی توانگری ہے عقل. پروردگار عالم نے کیا فرمایا اور کیا کام کیا؟ نبی کریم نے فرمایا جابر سب سے پہلے خدا نے جس کو خلق کیا نا وہ تیرے نبی کا نور تھا. اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر. فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. دو چیزیں ملتی ہیں. خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا, خدا نے سب سے پہلے جناب ختمی مرتبت کو خلق کیا. تو کس کو پہلے خلق کیا, عقل کو یا ختمی مرتبت کو؟ بھائی ختمی مرتبت اگر مجرد صورت میں آئیں تو عقل, انسانی صورت میں آئیں تو محمد مصطفیٰ. اب محمد مصطفیٰ کتنے تونگر ہیں. مولا کائنات فرمانا بہترین عقل تمہارے پاس ہے, تم سب سے بے نیاز ہو. رسول خدا کی عقل کمال کے اوپر نہیں ہے, جو رسول خدا سے متصل ہو جائے اس کی عقل کمال پر ہے. رسول خدا تقسیم کر رہے ہیں عقل اور شعور اور ہوش اور ادراک اور فہم و فراست کو. فرمایا اکرم الحسب حسن الخلق. بدترین خاندان ہے تمہارے خاندان میں. کوئی بڑا آدمی نہیں ہے, بڑا عہدیدار نہیں ہے, پیسے والے نہیں ہیں, سب بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں. اچھا اخلاق لے لو, تمہارا خاندان اس کی تعریفیں ہونے لگیں گی. تو مجھے بتائیے کہ جس کے خاندان کو خدا کا بلند ترین ہے نبی کریم کا خاندان, اور پھر اس خاندان میں نبی کریم کو پیدا کرے اور کہ حبیب تم سب سے بڑے اخلاق پر ہو, تو فرمایا کہ جس کا خاندان نچلے درجے کا ہے اگر وہ اچھے اخلاق کو اپنا لے خاندان کی عزت ہونے لگے گی. تو جس کے خاندان کی عزت خدا کی نگاہوں میں ہے اس خاندان میں ختمی مرتبت پیدا ہو حسن خلق لے کر. تو اب مجھے بتائیے نبی کریم کی شخصیت کہاں پر چلی گئی؟ کوئی جناب عبد مناف کی شخصیت پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا, کوئی عبد مناف ہاشم کی شخصیت پر نکتہ چینی نہیں کر سکتا, کوئی جناب حمزہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی ابو طالب کی شخصیت میں نکتہ چینی نہیں کر سکتا. جن غلاظتوں میں دشمنان محمد و آل محمد مکے میں ملوث تھے کہ ممبر پر بیان کرتے ہوئے شرم آئے, تاریخ نے بڑی کوشش کی, ایک انگلی نہیں اٹھ سکی. بڑی کوشش کر کے ابو طالب کو کافر کہا, وہ بھی علماء نے کہا کس کو کافر کہہ رہے ہو, پہلا نعت خان تو ہے ہی ابو طالب. تو ایسے خاندان نبی کریم آئے. اب میں آپ کی تھکاوٹ کو ختم کروں, جب نبی کریم کا یہ سلسلہ ہے, اب اگر وہ ہستی آئے کہ پروردگار ایک دفعہ نبی کریم سے کہے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو, لیکن ایک دفعہ قرآن میں آیت آئے انا اعطیناک الکوثر, حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی. کس خاندان میں کوثر عطا کی؟ کس کو کوثر عطا کی؟ نبی کریم کو کوثر عطا کی. نبی کریم کا خاندان بہترین خاندان ہے, انبیاء اس میں سے نکلے ہیں. نبی کریم کی ذات عرش ہفتم سے بھی آگے ہے, سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچ چکی ہے. نبی کریم ایسے نبی کریم کو خدا جب تحفہ عطا کرے اور یہ کہ انا اعطیناک الکوثر, حبیب یہ ہم نے بذات خود تم کو کوثر عطا کی. اب دیکھو سلسلہ دوسرا ہے فصل لربک وانحر. یہ کوثر تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے. جب بھی کوئی دشمن اٹھ کر تمہاری رسالت پر انگلی اٹھائے گا اسی کوثر کی روانی اس کے ہاتھ کو کاٹ دے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حبیب ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر بنا کر, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو پروردگار تو حفاظت کرے گا, کیسے کرے گا حفاظت اس قرآن کی؟ کہا قرآن جا کر پڑھو. قرآن کو بھی ذکر کہا گیا, نبی کریم کو بھی ذکر کہا گیا. اب جا کر دیکھو فاسألوا اہل الذکر, نبی کریم کے اہل کون ہیں؟ یہ جو حفاظت ہوگی نا قرآن کی حقیقتوں کی, یہ جو حفاظت ہوگی نبی کریم کی نورانیت کی, یہ میرے اور آپ کے ذریعے نہیں ہوگی. اس ذکر کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے نور پنجتن کو پیدا کیا, 12 اماموں کو پیدا کیا, 14 معصومون کو پیدا کیا. یہ ہیں نبی کریم ہیں ذکر, اہل بیت ہیں اہل ذکر. یعنی اس ذکر کی نورانیت کو صلاحیت اگر حاصل کرنے کی کسی میں ہے تو ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے علی ابن ابی طالب سے, ختم ہوتا ہے حضرت حجت پر. خبردار کوئی غیر معصوم یہ نہ سمجھے کہ وہ ذکر کی حفاظت کر سکتا ہے, کیونکہ ذکر کی حفاظت کرے گا اہل ذکر.
اہل وہ ہے کہ جس میں نور کو دریافت کرنے کی طاقت ہو، جس میں نبی کریم کی ذات کو سمیٹنے کی طاقت ہو۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اب آپ کس بی بی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس بی بی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کے پدر کو بہترین خاندان میں پیدا کیا گیا، لیکن اس خاندان میں پیدا کرنے کے باوجود شب معراج پر سدرۃ المنتہا سے آگے لے کر جایا گیا۔ یہ سدرۃ المنتہا سے عبور کرنے کے باوجود نبی کریم کو تحفہ جو دیا گیا فاطمہ زہرا کا، انا اعطیناک الکوثر، حبیب یہ جو تحفہ ملا ہے نا اس پر شکر ادا کرو۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، شکر کیوں ادا کرو؟ کیونکہ حبیب یہ تمہارے وجود کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا، یہ تمہارے وجود کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا۔ اور کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بی بی کی شخصیت آپ جانتے ہیں کہ جو چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے المجہولۃ قدرن، بی بی کی شخصیت مجہولۃ قدرن ہے، یعنی قدر منزلت بی بی کی نہیں سمجھی جا سکتی۔ روایت بڑی عجیب ہے کہ انبیاء آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سب کے سب جنت میں جناب سیدہ کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ جب جناب سیدہ جنت میں اپنے مقام پر تشریف فرما ہوں گی۔ روایات احادیث بڑی عجیب ہے، اور دو خصوصیات جناب سیدہ کو حاصل ہوئی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ نبی کریم سے جسدانی تعلق ہے، نسل نبی کریم سے ہے، اور نبی کریم سے روحانی تعلق ہے۔ کیا مطلب روحانی تعلق؟ یعنی یہ کہ من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہ واقعہ کتنے دن کا ہے؟ جناب سیدہ دنیا سے جو رخصت ہوئی 75 برس کا فاصلہ ہے رسول خدا کی رحلت اور شہادت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں۔ 75 برس کا فاصلہ، 75 روز کا فاصلہ ہے، 75 دن، 75 دن یعنی 3 مہینے سے بھی کم کا عرصہ۔ دیکھیے جب انسان کے گھر سے نبی کریم جیسی ہستی رخصت ہو جائے تو کتنی زیادہ تنہائی کا احساس ہوتا ہوگا شہزادی کو۔ اس تنہائی کو اس کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا کہ، اور اس کے بعد جناب محسن کی شہادت کا واقعہ، اس کے بعد مولا کائنات کا حق مولا کائنات کو نہ دیا جانا، یعنی مصائب کے بعد مصائب جناب سیدہ پر ٹوٹے پڑنا۔ اسی لیے روایت ہے، کیا روایت ہے؟ ما زالت بعد ابیہا باکیۃ العین، فاطمہ کو مسلسل روتے دیکھا گیا مصطفیٰ کے بعد۔ دیکھیے نبی کریم نے عجیب فرمایا، فاطمہ کے دروازے کے آگے آتے، نبی کریم جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کے آگے آتے، دو کام کیے سرور کائنات نے فاطمہ کے گھر کے دروازے کے ساتھ۔ ایک تو کہا دیکھو سب کے دروازے بند ہو جائیں، یہ دروازہ کھلا رہے، اور دوسرا کبھی کبھی نبی کریم نماز تہجد پڑھتے تھے فاطمہ کے دروازے کے سامنے۔ یعنی اگر تمہیں احترام نہیں کرنا فاطمہ کے دروازے کا، فاطمہ کا دروازہ سمجھ کے، تو کم از کم مصلی رسول سمجھ کے احترام کرو، قبلہ گاہ رسول سمجھ کے احترام کرو۔ کیا کیا گیا؟ اس دروازے پر لکڑیاں جلائی گئی۔ دروازہ جلا، کس کا دروازہ ہے؟ کہ جہاں پر فرشتے بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ سیدہ بستر علالت سے جا کر لگ چکی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ شیوخ مدینہ آئے مولا کائنات کی خدمت میں کہ علی ہمیں وقت آئے، کہا کہ دیکھو علی، رسول کی بیٹی تب کی لیلن و نہارا۔ اچھا میں ایک جملہ کہوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ آئے ہوں گے مدینہ کے شیوخ تو شاید دونوں شہزادے سمجھے ہوں کہ اب نانا کی تعزیت کے لیے آئیں گے، کوئی ہم کو گود میں اٹھائے گا۔ دیکھیے آپ کو کسی سے محبت ہو، اس کے بہت ہی محبوب نواسے ہوں، آپ کو دوست مر گیا آپ کا، تو آپ اس کے نواسوں کو اٹھائیں گے، کچھ ان کے لیے ایسی چیز لے کر جائیں گے جس سے ان کا دل بہل جائے، بوسہ لیں گے، باہر گلی کوچے میں لے کر جائیں گے دل بہل جائے۔ تو شاید یہ میری ناقص رائے ہے، ایک نادانی کی صورت میں ایک فکر میرے ذہن میں آئی کہ جب یہ شیوخ مدینہ آئے ہوں گے تو شاید شہزادوں کے تصور میں یہ ہو
کہ اب آकर تعزیت کے تسلیت کے کچھ جملے کہیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، نانا کے دور کے واقعات بتائیں گے، نانا کی باتیں کریں گے، نانا کے فضائل بتائیں گے۔ جملہ جو کہا گیا بڑا عجیب ہے کہ ان فاطمہ تبکی لیلا و نہارا، علی فاطمہ دن و رات روتی ہیں، دن کو روتی ہیں، ہمارے کاروبار زندگی میں خلل پڑتا ہے، رات کو روتی ہے، آرام میں خلل پڑتا ہے۔ آپ فاطمہ سے یہ کہیں کہ یا رات کو روئے یا دن کو روئے۔ مولا کائنات بڑی مظلومیت کے ساتھ گویا کہ سر کو جھکا کر شہزادی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ سیدہ یہ پیغام آیا ہے کہ آپ یا راتوں کو رویا کریں یا دن کو۔ عزیزوں یہ جملہ میرا ہے، تاریخ کا نہیں ہے، یہ مولا کا جملہ نہیں ہے، میرا ہے۔ میں کہوں گا دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے علی ابن ابی طالب سے کہ اے مولا کائنات ذرا یہ بتائیے دل پر کیا پتھر رکھ کے آپ نے شہزادی سے یہ جملہ کہا ہوگا کہ یا راتوں کو رو یا دن کو؟ لیکن شہزادی کا جواب سنیے، یا علی ان سے جا کر کہہ دیجئے ما اقل مقصی بینہم، یا علی ان سے کہیے کہ اب میرے بہت کم دن رہ گئے ہیں کہ میں ان کے درمیان رہوں گی۔ میں کہوں گا اے بی بی آپ کے گھر کا دروازہ جلا، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، بازو زخمی ہوا، محسن شہید ہوئے، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ علی آئے بڑے آرام سے آپ سے کہا کہ شہزادی یہ بتائیے کہ اب کیا کیا جائے، یہ بتائیے کہ یا راتوں کو روئی یا دن کو یہ پیغام آیا ہے۔ لیکن میں کہوں گا بی بی یہ مدینہ ہے نا، میں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا لے کر جاؤں۔ امام رضا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے گھر کا دروازہ جلا، علی بڑے سکون سے آ کر آپ سے کہا، لیکن اللہ اکبر ایک کے بعد ایک خیمہ جلایا گیا۔ جناب زینب جب دوڑتی ہوئی آئی، سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سجاد بتاؤ کیا کریں، خیموں میں آگ لگ چکی ہے، اپنی جان کی حفاظت کریں یا پردے کی حفاظت کریں؟ ارے بھوپی اماں خیموں سے باہر نکلیے۔ میں کہوں گا اے سیدہ آپ کا پہلو زخمی ضرور ہے لیکن مشکل کشا سامنے ہے۔ ارے وائے افسوس زینب کبریٰ ہے، جلتے ہوئے خیمے ہیں، سید سجاد بیماری کی حالت میں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔